صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امت کے ہمدردی اور خیر خواہی بڑے ثواب کا کام ہے. چنانچہ میں حدیث پاک خیر الناس انفعهم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے پر عمل کی نیت سے. آج کل پھیلے ہوئے کرونا وائرس کے تعلق سے کچھ احتیاطی تدابیر وغیرہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس کم از کم 15 دن جسم میں رہتا ہے اور جس کی قوت مدافعت یعنی ڈیفینسیو پاور یعنی بیماری روکنے کی قوت مضبوط ہوتی ہے. وہ نارملی نزلہ کھانسی اور بخار کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. البتہ جس کا ڈیفینسیو پاور کمزور ہوگا اس کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. 5 سال سے کم اور 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ عام طور پر ان میں قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، جبکہ اس کے درمیان والی عمر والوں کی قوت مدافعت فطرتی یعنی نیچرلی طور پر زیادہ ہوتی ہے. مدافعتی نظام یعنی بیماری روکنے کی قوت کو یوں سمجھ لیجئے جیسے دشمن کسی کو مارنا چاہے اور سامنے والا پہلے ہی سے اپنے آپ کو سیو یعنی محفوظ کرنے کی تدبیر کر چکا ہو تو دشمن ناکام ہو جائے گا. ایسے ہی جو کوئی وائرس کے حملے سے پہلے ہی اپنے اندر ڈیفینسیو پاور یعنی بیماری روکنے کی قوت کو مضبوط کر لے گا، کیا اس پر کرونا وائرس بلکہ ہر قسم کے وائرس کا حملہ زیادہ نقصان دہ نہ ہو سکے گا. انشاءاللہ کرونا وائرس اور دیگر جراثیم اور وائرس سے بچنے کی تدابیر بے شک کیجیے، مگر نظر اللہ پر رکھیے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، حقیقی محافظ اللہ تعالی ہے. البتہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. بندہ پرہیز کرتا رہے، احتیاطیں کرتا رہے، تاہم اللہ چاہے گا وہی ہوگا. الہی رحم کر کہ 8 حروف کی نسبت سے 8 مدنی پھول الہی رحم کر کے 9 حروف بنتے ہیں، تو غلطی ہو گئی ہے. خیر، تو نمبر 1 اپنی نیند پوری کرنی چاہیے. عام طور پر انسان کو 8 گھنٹے سونا چاہیے، خصوصاً جب بچہ دن اور رات میں کم و بیش 8 سے 10 گھنٹے نہیں سوتا تو اس دن اس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور اس دن کسی وائرس یا بیماری کے لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور جس دن وہ نیند پوری کر لیتا ہے اس دن اس کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. طاقت والی چیزیں کھائیے اور اپنے بچوں کو کھلائیے تاکہ قوت مدافعت بڑھے. مثلا انڈا، دودھ، پھل، فروٹ، کیلا وغیرہ. اور کیلا تو سستا اور طاقت والا پھل ہے، آپ بھی کھائیے اور بچوں کو بھی روزانہ کیلے کھلانے اور دودھ پلانے کی ترکیب بنائیے. گائے کا دودھ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، گائے کا دودھ استعمال کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے. جنک فوڈ یا جنک فوڈ سے پرہیز ضروری ہے. فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ جو ہے اس کا مطلب یہ یعنی ہوٹل کا ایسا کھانا جو جلدی تیار ہو اور فوراً پیش کیا جا سکے، مثلا برگر، پیزا، فرائڈ چپس وغیرہ. یاد رکھیے اپنے بچوں کو ہیلتھی یعنی طاقت والا کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ اگر بازاری چپس بھی کھلاتے رہیں گے تو بچے کی صحت میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی رہیں گی. چپس کا ایک پیکٹ آپ کے کھلائے ہوئے کیلے اور دودھ کے سارے اثر پر پانی پھیر سکتا ہے. کہتے ہیں ہمارے یہاں جنک فوڈ میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے نیند بھی اڑتی ہے.
कैफीन से भी बचिए कि ये कुव्वत मुदाफ़अत में रुकावट है। चाय, कॉफ़ी, टॉफ़ी और पेन किलर गोलियों वगैरह में कैफीन होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। और ये पेन किलर गोलियां तो गुर्दे को भी इफेक्ट करती हैं, तो जितना हो सके बंदा कम ही इस्तेमाल करे, ना चले तो ही इस्तेमाल करे, वरना इस्तेमाल करते करते बाद में ये गोलियां फ़ायदा भी नहीं करती। छोटे बड़े सभी को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दरअसल कोरोना वायरस नाक, आंख और मुंह से जाकर हल्क में बैठ जाता है, ये डॉक्टरों की तहकीक है। पानी पीने से उम्मीद है कि वो पेट में चला जाएगा और पेट में मौजूद कुदरती एसिड्स, जो तेजाबी मादे जो होते हैं, उसको मार देंगे। अगर वो खुदा न खास्ता गले में बैठा रहा तो फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। गर्म पानी के बर्तन के करीब मुंह करके ऊपर से चादर डालकर 5-7 मिनट तक सांस में भाप लीजिए। कोरोना वायरस नाक वगैरह में हुआ तो मर जाएगा। यह अमल दिन में 2 या 3 बार करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टीमर से भी काम लिया जा सकता है। गर्म पानी पीना और उससे गरारा करना भी कोरोना वायरस की तबाहकारी से बचा सकता है। याद रखिए, सफाई रखना सुन्नत है। अपने लिबास, बदन और घर वगैरह में सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए कि सफाई का ख्याल न रखने के सबब कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ज़माने के मसाइब ने इलाही घेर रखा है, पेशाहे मदीना दूर हो रंजो अलम मौला। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। पेशाहे मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे, चले अत्तार फिर रोता हुआ सुए हरम मौला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि